افسوس کی بات یہ ہے کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ تھا اور ان کی کتاب کا مقام و مرتبہ تھا، دشمنوں کی طرف سے سب سے زیادہ حملہ اگر کسی کتاب پر ہوا ہے تو کون ہے؟ وہ صحیح بخاری ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر اس کتاب کو ہم نے زیر کر لیا، ختم کر دیا، تو گویا کہ شریعت ہی پوری ختم ہو گئی، اس لیے کہ سب سے اونچا مقام اسی کتاب کو حاصل ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سب سے زیادہ طعن و تشریح کا نشانہ کن کو بنایا جاتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ان کو ہم گرا لیں گے تو پوری شریعت ختم ہو جائے گی، اس لیے سب سے زیادہ نشانہ دشمنوں کی طرف سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، صحابہ کرام میں اور ائمہ کرام میں امام بخاری رحمہ اللہ پر کیا جاتا ہے، ان کی اس کتاب پر کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر اور بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو تیار کرنے میں جو محنت کی ہے، اس کے بعد یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی زبانیں سن کر ان حدیثوں کو لکھا ہے۔ اس یقین کے درجے پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ ایک تو امام بخاری کا علمی مقام یہ تھا، علم حاصل کرنے میں انہوں نے محنت کی، اساتذہ کی طرف سفر کیا، اللہ کی طرف سے قوت حافظہ ان کو ملا ہوا تھا۔ علم حدیث کے اندر یہ مقام و مرتبہ انہیں حاصل تھا کہ دوسرے محدثین بالاتفاق کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں، ان کے اساتذہ ان کے بارے میں گواہی دیتے تھے کہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ ان کا مقام تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اس کتاب کو تیار کرنے میں جو محنت کی ہے اور جو احتیاط کا پہلو اختیار کیا ہے، غور کریں کہ 16 سال کی مدت انہوں نے صرف کی ہے، اور وہ بھی آخری زندگی کے اندر، شروع کی زندگی میں نہیں، جب علم انتہائی درجے کا پختہ ہو چکا تھا، اس زمانے میں یہ تصنیف ہے۔ لکھ لینے کے بعد اس کے مراجعے کے لیے ایسے ان کی عام عادت یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی کتاب تیار کرنے کے بعد کم از کم 3 مرتبہ اسے پڑھتے تھے، یہ عام عادت تھی کسی بھی کتاب کو منظر عام پر لانے سے پہلے 3 مرتبہ اس کے مسودے کو پڑھتے تھے عمومی طور پر۔ صحیح بخاری کا جب معاملہ آیا، اس کی جب باری آئی، تو خصوصی طور پر حرم شریف میں مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے بغل میں انہوں نے پوری کتاب کو جانچا اور نظر ثانی کی کہ اللہ رب العالمین کے اس مبارک گھر کے موضوع میں یہ کام کیا جائے، تاکہ اللہ کی طرف ایک تو اپنی طرف سے احتیاط کا جو بھی کام ہو سکتا تھا انہوں نے علمی طور پر پورا اس کو بروئے کار لایا، اس کے بعد مزید اللہ کی طرف سے خاص وحی ہو جائے، القاء ہو جائے، اس کو الہام کہتے، وحی نہیں کہتے، تو اللہ کی طرف سے خاص الہام ہو جائے کہ یہ حدیث نہیں رکھنی ہے، اس کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ کا انتخاب کیا اور وہاں پر بیٹھ کر پورا مراجعہ کیا۔ خود فرماتے ہیں کہ ہر حدیث کو صحیح کے اندر داخل کرنے سے پہلے میں نے غسل کیا ہے، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی ہے، ایک تو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر، خانہ کعبہ کے بغل میں بیٹھ کر پوری کتاب کا مراجعہ کرنا، دوسرے نمبر پر ہر حدیث کو کتاب کے اندر داخل کرنے سے پہلے غسل کا اہتمام کرنا، تیسرے نمبر پر 2 رکعت نماز ادا کرنا، چوتھے نمبر پر استخارہ کرنا، اور 5ویں نمبر پر یقین کا درجہ حاصل ہو جانا۔ علمی طور پر تو جو محنت کر سکتے تھے کیا انہوں نے، اس کے اوپر مزید یہ اہتمام کیا کہ ہر حدیث کو اپنی اس کتاب میں داخل کرنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، استخارہ کیا، اس کے بعد جب یقین حاصل ہو گیا کہ اس حدیث کے اندر کوئی علت نہیں ہے، تب اس کو صحیح کے اندر جگہ دی۔ یہ اہتمام کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور پھر اپنے اساتذہ کو دکھانا اور ان کا موقف معلوم کرنا، جب سب کی طرف سے تزکیہ مل گیا کہ یہ تمام حدیث صحیح ہے اور کوئی کسی حدیث پر انگلی نہیں رکھ سکتا، تب انہوں نے یہ کتاب منظر عام پر لایا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج اس کتاب کو لوگ مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مودودی فرماتے ہیں اس کتاب کے تعلق سے، صحیح بخاری کے تعلق سے، کہ دنیا کا غلو سے غلو کرنے والا بندہ، مبالغے سے کام لینے والا بندہ بھی
یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس کتاب پر پوری امت کا اجماع ہے، ائمہ جرح و تعدیل جس پر متفق ہیں، جنہوں نے گواہی دی اس کتاب کے بارے میں، آج کا ایک بندہ علم حدیث کے بارے میں جو یتیم ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ تو اس طرح بے شمار لوگ آئے بر صغیر کے اندر، زیادہ ہی آئے کچھ جنہوں نے صحیح بخاری کو ہدف تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی اور صحیح بخاری کو متون کرنے کی کوشش کی، اور افسوس کے ساتھ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہمیشہ ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں جو اس کے دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہے۔ اس لیے ممکن نہیں کہ کوئی اس دین کو ذرہ برابر بھی بدل سکے، جس کے اندر کچھ داخل کر سکے یا جو موجود ہے اس کو نکال سکے۔